بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول دیوار شب۔ آئینے کے آگے کھڑے ہو کر بال بناتے ہوئے وہ مستقل ہی دھیمے سروں میں گنگنا رہا تھا۔ شاکرہ امی نے دل ہی دل میں نظر بد سے بچے رہنے کی دعا کی۔ کتنے دن بعد آج وہ واقعی خوش تھا، بلکہ بہت خوش۔ گل آئی ہے، بہت پوچھ رہی ہے تمہیں، وہیں آ جاؤ میرے کمرے میں۔ وہ اطلاع دے کر پلٹنے لگی تھی کہ رکنا پڑا۔ مجھے نہیں ملنا ان سے، آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، ان کے ساتھ بیکار کی کٹ کٹ شروع ہو جائے گی، وہ تو کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی۔ کہہ دیں کہ میں سو رہا ہوں۔ بڑی رکھائی سے صاف انکار پکڑا کر وہ پھر سے خود کو آئینے میں تعریفی نگاہوں سے دیکھنے میں محو ہوا۔ شاکرہ میں بے ساختہ مسکرا دی۔ ارے نہیں، تم آؤ تو صحیح، آج تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوش ہے، لگتا ہے کہ اب پریشانیوں کے دن کٹ گئے ہیں۔ اس نئے وکیل نے بہت امید دلائی ہے تمہارے ابو کے کیس کے سلسلے میں۔ چلیں اچھا ہے اگر وہ گھر آ جاتے ہیں، میں تو ویسے بھی یہاں سے جانے والا ہوں، کیا پتہ آج ہی چلا جاؤں۔ زوبیہ نے مصالحت کر لیا مجھ سے، شاید آج اس کا فون آ جائے بلانے کے لیے۔ اس بار اس نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ شاکرہ امی نے چونک کر سلمان کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ کب ہوئی یہ مصالحت؟ تم نے ذکر تو نہیں کیا۔ ان کے دل کو دھکا سا لگا اس کے اس قدر رازداری برتنے پر۔ جب میں اس سے ملنے گیا تھا تب اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے واپس بلا لے گی۔ رات پھر فون پر بات ہوئی تھی، اس نے کہا کہ وہ مجھے آج کل میں خوشخبری دینے والی ہے۔ ارے واہ، اس نے کہا، اور تم چل پڑو گے؟ کچھ تو اپنی عزت کا خیال کر لو سلمان۔ آپا گل کی کراری آواز پہ ان دونوں ہی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے کے بیچ کھڑی تھی۔ سلمان نے برا سا منہ بنایا۔ دیکھ لیا، اس لیے کہہ رہا تھا کہ نہ ملو ان سے۔ ارے 1000 بار نہ ملو، ہم کون سا مرے جا رہے ہیں تم سے ملنے کے لیے، مگر اپنی عزت کا تو کچھ خیال کر لیا ہوتا۔ اب اگر وہ جھکی ہے تو کچھ شرط شرائط تو منوا لیتے، ایسے نہ ہو پھر کسی دن وہ تمہیں نکال باہر کرے۔ وہ کہتے ہوئے آ کر بیڈ پہ بیٹھ چکی تھی۔ شاکرہ امی کو بھی بیٹھنا پڑا۔ کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہے گل، آپ کے نزدیک تو یہ ہمیشہ ہی ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن میرے معاملے میں بولنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ میں جانوں زوبیہ جانے، یہ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ سلمان کے لہجے میں بہت دنوں بعد وہی کروفر جھلکا جو ایک مالدار بیوی کے شوہر ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ آپا گل نے انتہائی بیزاری کے ساتھ زیر لب کچھ کہا۔ کوس رہی ہوں گی آپ زوبیہ کو؟ سلمان نے ان کے تاثرات سے فوری اندازہ لگایا۔ اصل میں تو یہ آپ کی جہالت تھی جس نے میرا سارا امیج خراب کروایا زوبیہ اور اس کے ماں باپ پر، ورنہ وہ سب انتہائی پسند کرتے تھے مجھے، ایسی تو شادی نہیں ہوئی تھی آخر۔ شاکرہ امی کو لگا جیسے اب طبلِ جنگ بجا ہی چاہتا ہے، مگر آپا گل آج بدلی بدلی سی تھی۔ میں تمہارے منہ نہیں لگ رہی سلمان، ہاں اگلی بار وہ تمہیں گھر سے نکالے تو روتے پیٹتے یہاں مت چلے آنا، وہیں اس کے دروازے پہ بیٹھ رہنا، کیا خبر پھر معافی مل جائے۔ ان کا انداز تحقیر آمیز تھا۔ چلیں امی، آپ کے کمرے میں ہی بیٹھتے ہیں، اسے تو نہ آج ہماری پرواہ ہے نہ کل ہوگی۔ شاکرہ امی کا ہاتھ تھامے وہ کمرے سے نکلنے لگی۔ پرواہ کیا، اس بار تو میں رشتہ ختم کر کے جا رہا ہوں اس گھر کے ہر فرد سے۔ وہ عزت دار لوگ ہیں، جیل کی سزا یافتہ کے خاندان سے رشتہ داری رکھ کے بدنامی نہیں مول لے سکتے، اور نہ ہی میں آپ لوگوں کی بخشی ذلت کو اپنے سر پہ رکھوں گا۔ وہ تل ملا کر پیچھے سے پکارا۔ دروازے سے باہر قدم رکھتی شاکرہ امی کا پورا وجود ہی یک بارگی کانپا تھا۔ کیا کہہ رہے سلمان؟ انہوں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ جو سچ ہے وہی کہہ رہا ہوں، کیا خبر آج ہی آخری دن ہو اس گھر میں میرا، تنگ آ گیا اس جہنم سے میں، آپ لوگ بھگتے ہیں اپنا کیا ہوا، میں کس خوشی میں۔ آپا گل بمشکل شاکرہ امی کو سہارا دے کر اپنے کمرے میں لائیں۔ شاکرہ امی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑے تھے اور آنکھوں سے نہ رکنے والے آنسوؤں کا سلسلہ تھا۔ کچن میں کام کرتے جویا نے سب کچھ خاموشی سے سنا تھا۔ ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر جب وہ کمرے میں آئی تو آپا گل بڑی توجہ سے شاکرہ امی کے ہاتھ پاؤں سہلا رہی تھی۔ بیکار میں اس سلمان کی باتوں کو آپ دل سے لگا رہی ہیں، یہ تو ہمیشہ کا ناخلف ہے، اپنے اکلوتے ہونے کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتا رہا۔ اچھا ہے جو زوبیہ کے ساتھ ہی جا کر رہے، یہاں بھی تو بوجھ بنا بیٹھا ہے خالی۔ جویا نے پانی کا گلاس آگے بڑھایا۔ یہ لیں پانی پی لیں۔ آپا گل نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کے شاکرہ امی کے لبوں سے لگایا۔ دیکھ لیں بیٹیوں کو کتنا خیال ہے آپ کا، میں اتنی دور سے کرایہ خرچ کر کے روز آتی ہوں، یہ جویا صبح سے شام تک کتنی محنت کرتی ہے، 2 جگہ جاب پھر گھر کی ذمہ داری۔ جویا کو لگا جیسے اس نے سننے میں کچھ غلطی کی ہے، شاید کسی اور کے بارے میں بات کر رہے تھے، مگر نہیں۔ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں؟
تم اور زویا تو مجھ سے اس طرح کٹی کٹی رہتی ہو جیسے میں کوئی جانی دشمن ہوں تم دونوں کی، حالانکہ خدا جانتا ہے میں کتنی محبت کرتی ہوں، کتنی فکر مند رہتی ہوں تم دونوں کے لیے۔ جویا جلدی سے بیٹھ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خدا کا نام لے کے آپا گل کے جھوٹ بولتے رہنے کا سلسلہ اور بھی دراز ہوتا رہے، مگر یہ کایا پلٹ بہرحال حیران کن بھی تھی اور معنی خیز بھی۔ پتھر دل نہیں ہوں میں، خون ہے میرا تم لوگ۔ کیا میرا دل نہیں کرتا جب میں تمہیں سر جھکائے صرف محنت میں جدا دیکھتی ہوں؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں بنی سفریاں اپنی گھروں میں راج کر رہی ہیں اور تم۔ اس کی مایوس محروم زندگی کا جو رکت بھرا تجزیہ وہ کر رہی تھی جویا کے لیے ناقابل برداشت ہوا جا رہا تھا۔ ارے کوئی سلمان کو تو دیکھ لے، نکل تو نہیں گیا وہ کہیں گھر سے؟ شاکرہ امی نے اپنی ہی دہائی دی۔ امی آپ بھی نہ بس۔ آپا گل نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا۔ جاتا ہے تو جائے، 4 دن میں پھر واپس یہیں کھڑا ہوگا، فکر مت کریں۔ زوبیا برداشت کرنے والی نہیں ایسے، پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شاکرہ میں دوپٹہ منہ پر رکھ کے پھر سے سسک رہی تھی۔ جویا نے بے چین سے ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ سلمان کی محبت انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کرتی ہے۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس کی اہمیت 3 بہنوں کی موجودگی میں اور بھی مستحکم ہوئی تھی۔ یہ لوگ تو کام کی بات بھی بھلا دیتے ہیں، سب کو اپنی اپنی لگی رہتی ہے۔ جویا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ معلوم نہیں وہ کون سی کام کی بات تھی جس کے لیے انہوں نے اس وقت امی پہ فی الحال 7 خون بھی معاف کیے تھے۔ تم بھی کچھ عقل پکڑو جویا، سب کی خاطر اپنی زندگی کو خراب مت کرو۔ ویسے بھی ابو اب بری ہو جائیں گے، فرید بھائی نے بہت امید دلائی ہے، خود آئے تھے ہمارے گھر۔ ان کے لہجے میں دبا دبا سے جوش تھا۔ جویا یوں ہی خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھے گی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کورٹ جانے پر اس کی خبر لینے ہی والی ہیں، مگر آج وہ اس کا ہر خیال غلط ثابت کرنے پہ تلی تھی۔ فرید بھائی بہت تعریف کر رہے تھے تمہارے، کہہ رہے تھے ایسے سلجھی ہوئی باہمت لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جیسی جویا ہے۔ مجھے تو بھائی بہت خوشی ہوئی ان کے منہ سے تمہاری تعریف سن کے۔ اچھا کیا جو اس روز تم خود چلی گئی، کورٹ اور جا کے مل لیا فرید بھائی سے۔ ایسے ہی میں گئی نہیں تھی آپا، امی اور سلمان بھائی نے زبردستی بھیجا تھا مجھے، اسے ان کی تصحیح کرنی پڑی۔ ہاں تو اچھا ہوا نا، اسی بہانے ملاقات ہوگی تمہاری فرید بھائی سے۔ اچھے کھاتے پیتے آدمی ہیں، 2 سال پہلے بیوی مار گئی تھی، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ پریکٹس تو بس شوق ہی ہے، اصل میں تو مجھے وہ اچھے آدمی نہیں لگے۔ اسے ان کی اصلیت جاننے کی ذرا بھی آرزو نہیں تھی، سو اسے آپا گل کو روکنا پڑا، اور نہ ہی میں اب وہاں جاؤں گی۔ آپ یا اکبر بھائی کیوں نہیں جاتے جب آپ کی ان سے اتنی دوستی بھی ہے؟ بے تعصب سے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہونے لگی کہ آپا گل نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ یہی بات تمہاری بری ہے جویا، ایک دم میں کسی بات کے بارے میں فیصلہ مت کر دیا کرو۔ فرید بھائی بہت شریف آدمی ہیں، ان کے ساتھ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اب تو 2-4 بار کا ہی جانا ہے، ضمانت تو اب ہوئی سمجھو۔ جویا نے ایک گہری سانس لی۔ پتہ نہیں کب ہوگی ضمانت، آپ لوگوں نے ابو کا حال نہیں دیکھا ہے، وہ بالکل ٹوٹ چکے ہیں۔ اتنے عرصے جیل میں رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے آپا، یہ تو آپ بھی سمجھ سکتی ہیں۔ اس بار انہوں نے صرف ایک ہی بات کی تھی مجھ سے کہ کیا کوئی اچھا وکیل کرنے کے لیے ہمارے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں۔ باوجود کوشش کے وہ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو نہ روک سکی۔ میرے لیے ان سے آنکھ ملانا بھی مشکل ہوتا ہے ہر بار۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ نیچی ہوئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ابو کو بھی گھر کے حالات کو سمجھنا چاہیے، کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں نا۔ خیر، اب فرید بھائی نے کہا کہ وہ سب سنبھال۔ ڈور بیل کی آواز اچانک پورے گھر میں گونجتی چلی گئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ آنکھیں خشک کرتے ہوئے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بنا آپا گل کی طرف دیکھے کمرے سے نکل گئی۔ دروازے پر جانے کے لیے نیچے ہی جانا پڑتا تھا۔ سلمان کے نام کی کوئی رجسٹری تھی، وصول کرنے کے بجائے وہ سائن کروانے کے لیے پھر واپس اوپر آئی۔ سلمان اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا تھا۔ جویا نے بنا کچھ کہے سلپ اور لفافہ دونوں اس کی طرف بڑھائے اور پھر سلپ لے کے واپس نیچے چلی گئی۔ گیٹ بند کر کے واپس پلٹی تو آپا گل کی کھلکھلاتی ہنسی اسے سیڑھیوں پر ہی سنائی دینے لگی۔ اب نہ ان کی خوش مزاجی پہ ہی حیرت ہوتی تھی، اور بد مزاجی کا غم تو وہ خیر پہلے ہی مٹا چکی ہے۔ ان تک پہنچنے سے پہلے اس نے خود کو یاد دلایا۔ صحن کے وسط میں وہ سلمان کے پاس کھڑی اس طرح بے قابو ہو کے ہنس رہی تھی کہ عجیب اب نارمل سا احساس ہو رہا تھا۔ جویا نے ایک الجھی ہوئی نظر سلمان کے پھیکے پڑتے چہرے اور آپا گل کی کھلکھلاہٹ پر ڈالی۔ غضب کا تضاد۔ لفافے میں آیا کاغذ سلمان کے ہاتھ میں تھا۔ زوبیا نے خلا کا مقدمہ کر لیا سلمان پہ، بلا لیا عدالت نے۔ آپا گل نے بڑے بے تابانہ انداز میں خبر بریک کی اور پھر سے ہنس پڑی۔
جویا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خبر پہ خوشی یا دکھ میں سے کون سا رد عمل ظاہر کیا جا سکتا ہے، یا شاید وہ خود اب جذبات سے بالکل آری ہوتی جا رہی ہے۔ چلو اب اپنا بیگ کھولو، کہیں نہیں جا رہے تم؟ آپا گل سے ماری ہنسی کے بات کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ سلمان نے قہر آلود نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ دادی کے کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا۔ چائے کی ٹرے لے کر آتے ہوئے زری کے قدم چند لمحوں کے لیے ہی باہر تھمے۔ پتہ نہیں اندر جانا بھی چاہیے یا نہیں۔ اتنے عرصے یہاں رہ لینے کے بعد اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ جب گھر کے بڑے کسی بات پہ صلح مشورے کے لیے اکٹھے بیٹھے ہوں تو اس کی موجودگی کو وہاں گوارا نہیں کیا جاتا ہے۔ وجہ کچھ بھی تھی، لیکن وہ اپنے سن گن لینے کی عادت سے مجبور ہو کر بہانے منڈلانے سے باز نہ رہ پائی تھی، اس لیے اس کی ساری معلومات اپ ٹو ڈیٹ رہتی۔ اب آج ہی دادی کے کمرے میں امی، بابا، دادی اور ماس کے درمیان کیا موضوع چل رہا تھا، پوری طرح نہ صحیح آدھی ادھوری بات وہ جان چکی تھی۔ دروازے کو دھکیلتے ہوئے سیدھی اندر چلے گئی۔ شائستہ بیگم نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر چائے بنا لائی تم؟ کس نے کہا تھا بنانے کو؟ ابھی تو پی کر بیٹھے ہیں۔ وہ ان کے لب و لہجے کی عادی ہو چکی تھی، سو ذرا بھی برا مانے بغیر میز پر چائے کی ٹرے رکھ کر پیش کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، چائے کا کیا، پھر پی لیں گے، اور زری بیٹی تو چائے بناتی بھی خوب ہے۔ ابا کو ان کا جھڑکنا کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اس وقت اور بھی نہیں۔ زری کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دادی کے لیے اس وقت کچھ بھی اہم نہیں تھا سوائے اس بات کا جو وہ کہہ رہی تھی۔ اچھے لوگ ہیں، جانے پہچانے، اور پھر لڑکا خود کتنا قابل۔ میری رائے تو یہ ہے کہ ربیہ کا رشتہ طے کرنے میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زری کی آمد کو ذرا بھی اہمیت دیے بغیر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر اماں ملک سے باہر اتنی دور آسٹریلیا۔ شائستہ بیگم کو بھی اپنی توجہ زری سے ہٹانا پڑی۔ زری نے آنکھ بچا کے ماس کی طرف دیکھا تو ابا کی طرف جھک کر دھیمی آواز میں ان سے کوئی بات کہہ رہا تھا۔ پنکھے کی ہوا سے اس کے ماتھے پر بکھرتے بال، آنکھوں میں ٹھہری اداسی اور بے نیازی بھرا مخصوص انداز۔ چند لمحوں کے لیے تو اس کی نگاہ ہٹنا مشکل ہوگی۔ شکر تھا تو شائستہ دادی کے ساتھ مصروف تھی، ورنہ شاید کھڑے کھڑے سے کمرے سے تو کیا گھر سے باہر نکال دیتی۔ تبھی ماز نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ آج تمہاری بھابھی کا فون آیا تھا زری، اگلے ہفتے وہ تم سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں سکر سے۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے ماس کی طرف دیکھ رہی۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، دادی نے ماس کی بات سن لی تھی۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ اسے اس کے رشتہ داروں کو سپرد کر دوں۔ جوان بچی آخر کب تک ادھر رہے گی؟ کیا مسئلہ ہے، آج کل روز کوئی نہ کوئی چلا آتا ہے مجھ سے ملنے۔ زری بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ اس روز وہ آپ کے دوست اس راجو کو لے آئے، اور اب یہ سعیدہ بھابھی۔ آپ صاف منع کر دیں، کوئی نہ ہے، مجھے نہیں ملنا کسی سے۔ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں اپنی بات ختم کر کے وہ خالی ٹرے اٹھا کے فوراً ہی باہر چلے گی۔ دیکھا اس لڑکی کا انداز، آئی تھی تو کیسی گمسم مظلوم بنی ہوئی تھی، اور اب ایسے بات کرتی ہے جیسے ہم اس کے پابند ہیں، جو یہ کہیں وہی کریں۔ شائستہ نے خاص طور پر ماس کو مخاطب کیا۔ زری کے اتوار اسے بھی ہوشیار باش کا نعرہ لگاتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، سو وہ ان سے پورا متفق تھا۔ کیا کریں پھر اس غم میں، گھر سے نکال بھی تو نہیں سکتے، نہ لڑکی آخر، اب زبردستی کیسے تیار کریں اسے جانے پہ۔ اس کے گھر والے سے مشورہ کر لو، کوئی ڈھنگ کا لڑکا دیکھ کر شادی کر دو اس کی۔ ربیہ کے بعد تو میں ویسے بھی اسے یہاں نہیں رکھوں گی، اچھا ہے اپنے گھر کی ہو جائے۔ اچھی بات کیا آپ نے، ماس کے چہرے پہ پرسور سا تاثر ابھرا۔ میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی کوشش کرو، اور ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ یہ کیا قصہ شروع کر دیا؟ فی الحال بات ربیہ کی ہو رہی ہے، اس کو تو ایک طرف کرو۔ خیر، میں پوری طرح مطمئن ہوں، میرا طالب علم کے زمانے کا دوست ہے اختر، انتہائی شریف اور خاندانی لوگ ہیں، کتنے سال سے آسٹریلیا میں مگر مستقل رابطے میں رہتا ہے۔ پچھلے سال بیوی اور بیٹے کو لے کر یہاں گھر بھی آیا تھا، کتنے مہذب اور سادہ طبیعت لوگ ہیں۔ وہ مڑ کر دادی سے مخاطب تھے۔ میں تو شکر گزار ہوں اپنے اللہ کا کہ اس نے ربیہ کے لیے اتنا اچھا رشتہ بھیجا۔ ان کے لہجے میں پورا بھروسہ اور بلا کی عاجزی تھی۔ معاذ نے احترامات نگاہ جھکا لی۔ اگلے ماہ کے آخر تک وہ لوگ پاکستان آئیں گے، تب اس رشتے کو حتمی شکل دیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ربیہ سے رائے لینا بہت ضروری ہے۔ جو کچھ بھی ہو اس کی مرضی سے ہو۔ اسکول کے آگے لگا رش غیر معمولی تھا۔ چھوٹا سا گیٹ کھلا ہوا تھا، لوگ جس طرح باہر کھڑے تھے، اس سے ماس کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ اب اندر بالکل بھی جگہ نہیں ہوگی۔ خیام کے علاوہ آج کل 2 اور لڑکے یہاں پڑھا رہے تھے، مگر بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے یہ بھی ناکافی ثابت ہو رہے تھے۔ مگر وہ اس سلسلے میں ابھی بہت پر امید تھا۔ بہت سے پرانے ساتھی زندگی کی مصروفیات میں کھو کر مجبوراً بکھر بھی گئے تھے،
مگر مدد کے لیے بڑھنے والے لوگوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ گراج اسکول سے لے کے یہاں تک کا کامیاب سفر اب ایک قدم اور آگے۔ ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم ایک زندہ قوم ہے۔ یہ بے حسی، دہشت گردی، جمود، جڑوں تک پھیلا کرپشن ہماری شناخت نہیں ہے۔ یہ تو ایک مٹھی بھر لوگوں کی پھیلائی نحوست ہے۔ معاذ بھائی شکر ہے جو آپ آ گئے، کب سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ حالانکہ وہ سمجھ چکا تھا مگر پھر بھی مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ خیام کے ساتھ دونوں لڑکے بھی مسکرائے تھے۔ ایڈمیشن کا رش ہے، دیکھ رہے ہیں اپنے اسکول کی مقبولیت۔ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا معاذ بھائی اتنے بچوں کو ایڈجسٹ کیسے کریں۔ سب ہو جائے گا تو کوئی فکر نہ کرو۔ تم میں سے کوئی جا کے ذرا باہر کے رش کو سنبھال لے۔ آج ایڈمیشن اوپن کرنے کا پہلا دن تھا بلکہ پہلی سپہر تھی۔ معاذ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پہلے چند گھنٹوں میں اتنے سارے لوگ یہاں آ جائیں گے، ورنہ وہ آفس سے سیدھا یہیں آ گیا ہوتا۔ اگلے کچھ گھنٹوں کے لیے وہ بری طرح مصروف رہا۔ ایک نرم سے مسکراہٹ لیے لوگوں کے ہر سوال کا بہت تسلی سے جواب دیتے اس نے ایک بار بھی ہلکی سی بھی بیزاری کا اظہار نہیں کیا۔ خیام نے کتنی بار اسے رش کو شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ عمر میں سے چند سال ہی بڑا تھا اور کتنی چھوٹی عمر سے اپنی ذات سے اوپر ہو کر کام کرنے کے بھید کو پا چکا تھا، اور اگر وہ یہاں معاذ کے پاس نہ آیا ہوتا تو ساری زندگی صرف اور صرف اپنے ہی دکھ اور اپنے احساس کمتری کا غم مناتا رہتا، صرف اپنی پیدائشی بد نصیبی پر۔ دل میں پہلی بار اٹھتے اس خیال پہ وہ لمحے بھر کے لیے حیران ہوا اور پھر فوراً خود سے ناراض ہوئی۔ اس کی بد نصیبی سے بڑھ کر دوسرا کوئی دکھ آج بھی نہیں ہے، اور یہ جو لوگوں کا جم غفیر کھڑا ہے، کیا ہے ان کی محرومی؟ بس یہی کہ پیسے تھوڑے سے کم ہیں ان کے پاس، اور کیا؟ عزت، شناخت، خاندان تھا اب سے مالا مال۔ اس نے دل ہی دل میں نہ جانے کس کو ٹھوکر سے اڑایا۔ معاذ نے ٹھیک اسی وقت خیام کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کس پر غصہ آ رہا ہے؟ مجھے نہیں تو، خیام دل ہی دل میں اتنے درست اندازے پہ حیران ہوا۔ اچھا پھر آؤ ذرا یہ لسٹ چیک کرو۔ خیام نے اس کا بڑھا ہوا رجسٹر خاموشی سے تھام کے اپنے سامنے کیا۔ اس نے بخوبی نوٹ کیا کہ معاذ اس کی کسی بات کے پیچھے نہیں پڑتا تھا جیسا کہ اس وقت۔ ہم اب اپنے اسکول کے بڑے پیمانے پہ لے جا رہے ہیں۔ آخری مہینے کے آخر تک نئی بلڈنگ میں اسکول شفٹ ہو جائے گا تو نئے سیکشن کھولے جائیں گے اور اسٹاف بھی بڑھ جائے گا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے معاذ بھائی، مگر کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ سالار نے ڈونیٹ کی ہے عمارت، کروڑوں کی پراپرٹی، آگے کے اخراجات کے لیے بورڈ آف ٹرسٹی بھی قائم کر رہے ہیں وہ۔ اور تمہیں پتہ ہے صاحب وہ میرے کام کو نہیں، ابا کے نام اور ان کی دیانتداری کو دیکھ کے کر رہے ہیں۔ معاذ کے چہرے پہ خوشی کا تاثر تھا۔ بہت بڑے آدمی ہیں کیا سالار صاحب؟ بہت زیادہ، پیسے کے حساب سے بھی اور کردار کے حساب سے تو اس سے بھی کہیں زیادہ۔ ایسے لوگ لاکھوں کیا کروڑوں میں ایک آدھی ہوتے ہیں۔ میں اب تک ان سے نہیں مل پایا۔ قیام کے لہجے میں افسوس تھا۔ مل لو گے جلدی، اس دن وہ یہاں آئے تھے مگر تم اس وقت ساجد کو دینے ہاسپٹل گئے تھے۔ بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں خود، لیکن میں سے ذاتی کچھ بھی نہیں۔ سالار حیرت انگیز اور بے حد قابل رشک۔ خدا انہیں جزائے خیر دے۔ سالار ابھی باہر سے آیا تھا۔ لاؤنج میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک پل میں اس کی نگاہ نے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ بڑا سارا لاؤنج، اوپر کو جاتی سیڑھیاں، دوسرے سرے پر کوریڈور کی طرف مڑتے زرتاج بیگم اور نبیل کے تصرف میں آئے تھے۔ سب ہی پر سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی کی موجودگی کا ہلکا سا احساس تک نہیں تھا۔ اپنی فطری مضبوطی کے باوجود وہ بے ساختہ ہی گھبراہٹ میں مبتلا ہوا۔ گیتی، گیتی، چاروں طرف وہ دیکھتے ہوئے بے تابانہ پکارا۔ کمروں اور سیڑھیوں پر اب بھی سناٹا تھا۔ گیتی، اس بار اس کی آواز بتدریج بلند ہوئی، تبھی اسے کچن کی طرف سے آتی دکھائی دی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ ہاں، ایک سکون بھری سانس سالار کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ گیتی اب بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ تم نظر نہیں آئی تو بس ایسی۔ سالار کے چہرے پر ایک جھیمپی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ گیتی کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ حقیقت یہی تھی کہ جتنی دیر وہ خود گھر سے باہر رہتا ہے، اسے زرتاج اور نبیل کی موجودگی میں گیتی کا گھر پر ہونا تشویش میں مبتلا رکھتا تھا۔ میں اپنے گھر میں ہوں، یوں ہی پریشان مت ہوا کریں۔ بڑا سناٹا ہے آج۔ وہ اس کی بات کی تردید یا تصدیق کیے بغیر بات کا رخ موڑ گیا۔ ہاں، زرتاج آنٹی اور ان کے شوہر آج صبح سے ہی نظر نہیں آئے۔ جب میں نیچے آئی تھی تو وہ لوگ گھر پر نہیں تھے، ابھی تک نہیں لوٹے۔ اچھا، وہ اپنے ساتھ لیے لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھا۔ اور تم کچن میں کیا کر رہی تھی؟ میں کھانا بنا رہی تھی، بلکہ بنا چکی ہوں۔ سالار نے بہت محبت سے اس کے سادہ اور پرکشش چہرے کو دیکھا۔ گھر میں ملازم ہے نا؟ تبھی گیتی نے داخلی دروازے سے کسی کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر دھیرے سے سالار کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ کوئی آ رہا ہے،
जहाँ वो बैठे थे वहाँ से दरवाज़ा दूर भी था और वहाँ रोशनी भी निस्बतन कम थी। गीती फौरी तौर पे समझ नहीं सका कि बाहर से कौन आ रहा है। अरे राजू, रुक क्यों गया? आओ ना। सालार ने बेतकल्फ़ी से आवाज़ दी तो वो झिझकते हुए अंदाज में करीब आ खड़ा हुआ। अरे राजू भाई! गीती ने हैरत अंगेज़ खुशी के साथ इसकी तरफ देखा। बहुत अच्छी ड्रेसिंग और बड़े अच्छे हेयर कट के साथ राजू की शख्सियत में बड़ी नुमायाँ तब्दीली आई थी। मैं तो सच पहचान ही नहीं सकी आपको, कितने अच्छे लग रहे हैं। सब सालार भाई के मेहरबानी की है भाभी। उन्होंने ही साथ ले जाकर शॉपिंग भी करवाई और ये भी। छिपे हुए अंदाज में राजू ने अपने बालों की तरफ इशारा किया। सालार के बार बार टोकने पे अब उसे सालार भाई ही कहने लगा था। हाँ तो बहुत अच्छा किया ना, कितना ज़बरदस्त चेंज आया आप में। इस बार वो सिर्फ मुस्कुराया था। गीती और सालार दोनों ने इसकी मुस्कुराहट में नुमाया होती अफसुर्दगी को महसूस किया। वो शायद अपने से ज़्यादा इन दोनों की खातिर खुद को बदल रहा था। तुम देखना गीती, राजू इंशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। ऑफिस तो ज्वाइन कर लिया इसने, कंप्यूटर ट्रेनिंग भी शुरू हो गई और ये नेक्सी अब राजू का मुस्तकिल घर है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ अरसे बाद अपनी अम्मी को भी अपने पास बुलवा लो। वो जब गीती को बता रहा था तो राजू ने तशक्कुर भरी नज़र से सालार की तरफ देखा। साथ के मुकम्मल टूट फूट के बाद एक रोशन रास्ते पर से लाने वाला वही था। राजू ने दिल की इंतहाई गहराई के साथ खुदा का शुक्र अदा किया। अम्मी यहाँ नहीं रह सकती मुश्किल भाभी, वहाँ गांव में मेरी बहनें हैं, सारा ख़ानदान है, वो वहीं खुश हैं। यहाँ इनसे नहीं रहा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तुम बहरहाल इनकी खिदमत में कोई कमी मत रहने देना और बस जल्दी कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लें, बिल्कुल सेट हो जाएंगे। गीती ने बेसाख्तगी से मशवरा दिया था मगर बहुत ही बेवक्त। राजू के चेहरे से वह अफसुर्दा से मुस्कुराहट भी गायब हुई। सॉरी राजू भाई, मेरा ये मतलब नहीं था कि। राजू के जज्बात को समझ के वह फिलफौर शर्मिंदा भी हुई। गीती तुम ज़रा चाय तो बना लो अच्छी सी। सालार को यही मुनासिब लगा। गीती की बात को दिल पर मत लो राजू, और इसे शायद अंदाज़ा ही नहीं तुम रोज़ी से कितनी मोहब्बत करते थे। इस नक्श को मदहम होने के लिए अपना वक्त चाहिए, लेकिन इसने जो कुछ कहा तुम्हारे भले के लिए कहा। ज़िंदगी को आगे चलना ही है ना, तो फिर बेहतर हम इसे बेहतर से बेहतर तौर पर गुजारने की कोशिश करें। गीती के जाने के बाद इसने राजू से कहा। जी। खामोशी के एक छोटे से वक्फे के बाद इसने महज इतना ही कहा। अच्छा बताओ इस वक्त कैसे आना हुआ? सालार ने नरमी से बात को बदलना चाहा तो कुछ चौंक सा गया। हाँ कुछ ज़रूरी बात करना थी आपसे। कहो। वो राजू कुछ कहते कहते रुक से गया। इसकी निगाह इस तरफ उठी थी जिधर से गीती को आना था। वो अभी नहीं आ रही, तुम आराम से बात करो। नबील आज लाहौर चला गया सालार भाई। सरताज मैडम से एयरपोर्ट छोड़ने गई थी। उसके बाद उन्होंने कोई हाई ऑफिशियल से मुलाकात की है और अभी भी वो किसी मीटिंग में है। एक ही सांस में इसने किस्सा तमाम किया। घर पर छाई हुई खामोशी का सबब यही मसरूफियत थी। सालार ने एक गहरी सांस ली। वो जो कह रहे हैं करते रहें, इनका सारा जोर केस के तहकीकात को स्लो डाउन करने पे है राजू। वो डीएसपी मुल्क में नहीं है। सरताज बेगम से ना बुलाने के लाखों रुपए दे चुकी हैं, मगर सच्चाई को जाहिर होने से इस तरह रोका नहीं जा सकता। मैं एक और बात करना चाहता सालार भाई। नबील लाहौर गया और वो वहाँ भी जाता है, गीती भाभी के घर के दूसरे पोर्शन में। इस बार भी ज़रूर जाएगा। मुझे फिक्र है गीती भाभी के लिए कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। नबील जैसे कमीने शख्स से हर बात की तवक्को की जा सकती है। वो गीती के लिए परेशान था, ये इसकी वफादारी का तकाजा था और गीती और सालार से गहरी मोहब्बत का इजहार भी। फिक्र मत करो राजू, लेकिन अच्छा किया जो तुमने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई। नबील अपनी घटिया फितरत से बाज नहीं आएगा, लेकिन अब इसकी कोई भी हरकत खुद इसके खिलाफ गवाही बनेगी। मुझे पूरा यकीन है वो जल्द ही अपने दाम में आएगा। पुलिस के लिए वो अपने सारे सबूत गायब कर चुका है, मगर कुदरत का हिसाब किताब दूसरा है। सालार बहुत पुरयकीन था। राजू के चेहरे पर अफसुर्दगी का गहरा तासुर उतरा। मुझ पर एक मेहरबानी और कर दीजिए सालार भाई, रोज़ी का दोबारा पोस्टमार्टम ना होने दें। मैं नहीं चाहता इसकी कब्र दोबारा। इसकी आवाज़ आंसुओं में भीगी थी। बेशक सबूत ज़ाया होते हैं तो होते ही रहें। सालार ने खुद अपने दिल पर नमकीन पानी के कतरे गिरते महसूस किए और एक बार फिर राजू के लिए हर हरफ तसल्ली गुम हुआ था। रात से कई बार बारिश वक्फे से बरसी थी और बादल थे कि अभी भी झुके पड़े थे। नानी सितारा के चौबारे के नीचे गलियों में सुनसान सी दोपहर उतरी थी। नगीना ने बरामदे में से गुजरते हुए ज़रा रुक कर एक ताई हुई नज़र माहौल पर डाली। मुश्किल ही था जो आज शाम को जहाँ की रौनक बहाल हो सके। इसने दिल ही दिल में अंदाज़ा लगाया और अंदर नानी सितारा के कमरे में चली आई।
سندل ابھی بھی وہیں تھی، سرخ آنکھیں اور زرد ہوتا ہوا چہرہ لیے۔ اپنے راتوں رات ملنے والی کامیابی کے بعد وہ اس سے زیادہ تیزی سے نیچے آتے ہوئے مکمل طور پر مایوس تھی۔ کتنا کہتی تھی میں آپ کو، مجھے دوسرے بینر کی فلم سائن کرنے تھے، مگر آپ کو تو بالی کی غلامی کروانے کا شوق تھا۔ کتنی بڑی بڑی آفرز آ رہی تھیں ان دنوں، ایک نہ لینے دی مجھے آپ نے۔ اب دیکھ لیا اس کا انجام۔ نگینہ کی شکل دیکھ کر اسے اپنے پچھلے سارے رونے یاد آ جاتے اور ہر ناکام شخص کی طرح وہ بھی سارا الزام دوسروں کو دینے کی عادی تھی۔ آپ نے خود ساری عمر ایکسٹرا کی حیثیت سے کام لیا، اسی لیے غلامی کی عادت پڑ چکی تھی آپ کو۔ وہی آپ نے مجھے بنا دیا، نمبر 1 ہیروئن تھی پچھلے 1.5 سال میں۔ اگلے کئی سال نہیں ہٹنا تھا مجھے اس پوزیشن سے، مگر آپ کی غلط پلاننگ نے برباد کر دیا مجھے۔ اسے سمجھانے کی ہر کوشش ناکامی کا منہ دیکھ چکی تھی۔ جو نانی ستارہ نے اپنے سامنے کھلی کتاب پہ سے نگاہ اٹھانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ نگینہ بھی الماری کھول کر خاموشی سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اب دیکھ لیا انجام۔ اتنے سال سے جہاں کام کر رہی تھی مگر اتنا بھی اندازہ نہیں کر سکی کہ بالی کا پچھلا سارا ریکارڈ کیا ہے۔ آپ تو صرف اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتی رہی کہ بیٹی کو ہیروئن بنانا ہے، چاہے ایک فلم کے لیے صحیح 100 پوری کی۔ اب آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ کسی کنویں میں گروں یا کھائی میں آپ کو کوئی مطلب نہیں۔ ان دونوں کی خاموشی سے وہ اور بھی تلخ ہو رہی تھی اور ناممکن تھا کہ اب وہ خود سے خاموش ہو جاتی۔ نگینہ کو الماری بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ جو بھی ہو گیا نا، کیوں اتنی مایوسی اختیار کر لیے؟ اور کوٹھی پر تالا ڈال کر یہاں بیٹھنے سے فائدہ؟ لوگوں میں ابھی تاثر پاڑا ہو گیا کہ فلاپ ہونے کے بعد منہ چھپا کر بیٹھ گیا سندل۔ مائی فٹ، لفظ فلاپ جیسے اس کی چڑ بان چکا تھا، اور نگینہ اس وقت وہی استعمال کرنے کی غلطی کر چکی تھی۔ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے میرے بارے میں بات کرنے کا۔ میں جہاں بھی رہوں یہ میرا اپنا مسئلہ ہے، اور ویسے بھی اس گھر کو افورڈ کرنا میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ کتنے لمبے چوڑے بل پڑے ہیں، پچھلے کئی مہینوں سے پے نہیں ہو رہے، پھر وہاں ملازموں کی فوج، اور اس بالی نے الگ میرے اوپر ایک لمبا چوڑا بل بنا کر رکھا ہے پچھلے اخراجات کا۔ وہ ذہنی مالی ہر طرح کے دباؤ میں بری طرح آ چکی تھی۔ نانی کو مداخلت کرنا پڑی۔ کچھ زیور رکھا ہے ابھی بھی میرے پاس، اسے بیچ کے اپنے خرچ میں لے لو، مگر اس طرح خود کو ہلکان مت کرو تم۔ کتاب بند کر کے انہوں نے ایک طرف رکھی۔ یہ سب وقتی پریشانی ہے، گیتی سے پیسے منگوا لیتے ہیں، سالار تو پورا نواب ہے، بڑے کھلے ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے، جتنا کہیں گے بخوشی بھیج دے گا۔ بس یہی کسر رہ گئی ہے۔ آپ آخر کتنا اور ذلیل کروانا چاہتی ہیں مجھے؟ اب گیتی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں کہ میں کیا حیثیت رہی ہے اس کی میرے سامنے ساری عمر، اور آج وہ اس قابل ہوگی کہ مجھے خیرات دے؟ وہ بہت حساس ہو رہی تھی۔ اتنی سی بات کہتے ہوئے اس نے مستقل اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ نانی نے کچھ کہنے سے پہلے نگینہ کو ناراضی سے دیکھا تھا۔ کوئی کچھ نہیں منگوا رہا گیتی سے، تم یہاں ہو میرے پاس، شاباش۔ نانی ستارہ نے پیار سے اس کے چہرے کو چھوا۔ گیتی آرا سے اپنا مقابلہ مت کیا کرو بیٹا، اکلوتی بہن ہے تمہاری اور جان چھڑکتی ہے تم پر، پتہ ہے نا؟ ان کا لہجہ اور تم گیتی سے کہیں زیادہ قابل ہو بیٹا۔ بچپن سے محنت کے فن کو سیکھنے میں مشکل راجو نے خود کو ثابت کیا۔ بہت نرمی، بہت محبت سے جو وہ کہہ رہی تھی سندل نے بالکل خاموش ہو کر سنا۔ جب وہ وقت نہیں رہا تو یہ بھی کٹ جائے گا۔ یقین کرو میرا آنے والا کل تمہارے لیے اتنے ہی خوشیاں لائے گا۔ کمرے میں صرف نانی ستارہ کی آواز تھی، تب بھی ان کا موبائل باج اٹھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، بالکل ٹھنڈے دل و دماغ سے۔ فون اٹھانے سے پہلے انہوں نے سندل کو کہنا ضروری سمجھا۔ اس نے جھک کر ان کا ہاتھ چوما اور پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ نگینہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی۔ میں بھی ذرا گلناز کی طرف جا رہی ہوں اماں، بہت دن ہو گئے خالہ کو سلام کہتے ہوئے۔ وہ ریڈیو کی طرف سے آیا فون ریسیو کر چکی تھی، سو صرف اس بات میں سر ہلایا۔ نگینہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گی۔ باہر پھر سے بارش کا سلسلہ شروع تھا۔ وہ فون بند کر کے کھڑکی کے سامنے چلی گئی۔ شاید وہ کھڑکی بند کرنے لگی تھی کہ کوئی سیڑھیاں چڑھ کے ٹھیک ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ شاید بخت یا صبح کی نکلی ہوئی شامہ۔ کیوں اتنی بارش میں پھر رہے ہو تم لوگ؟ بیمار پڑ جاؤ گے، بے نیازی سے کہتے ہوئے مڑی تو بات پوری کرنا بھول گئی۔ تم؟ حیرت کی ایک آخری حد کو بھی پار کر کے یہ لفظ ان کے منہ سے نکلا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اگر دنیا کا آخری آدمی بھی ہوتا تو اس کی یہاں اپنے گھر میں موجودگی کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ بہت اچھی یادداشت ہے آپ کی، اور نہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ مجھے پہچانے بھی نہیں۔ وہ 2 قدم بڑھا کے کمرے کے وسط میں آ کھڑا ہوا۔ اس کے بال پانی سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ 2 چہرے آدمی کبھی نہیں بھلاتا یوسف، ایک وہ جس نے اس پر کوئی احسان کیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے اسے کوئی نقصان پہنچایا ہو، اور تم تو مجھے ناقابل معافی تلافی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ کیسے بھول سکتی تھی میں تمہیں؟
وہ اندر سے پوری طرح ہل گئی تھی، مگر اعصاب پر قابو رکھنے کی برسوں پرانی مشق تھی۔ وہ نقصان میں نے صرف آپ کو نہیں، خود کو بھی پہنچایا ہے۔ آپ سے کہیں زیادہ خسارہ میرے حصے میں آیا، مگر آپ نہیں مانیں گے۔ نانی ستارہ کا چہرہ بے تاثر ہی رہا۔ فیروزہ میری بیٹی تھی، میرا خون، جسے تم چوروں کی طرح اڑا کر لے گئے تھے یوسف۔ اور پھر کیا کیا اس کے ساتھ؟ دنیا کے ٹھوکروں میں ڈال دیا اسے، رسوا کر دیا اس کی محبت کو، ایسا رسوا کہ پھر وہ جی ہی نہ سکی۔ وہ اس شخص کے سامنے اپنے کمزوری کو بالکل بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے، مگر اپنی زندگی کے سب سے دلگداز باب کو پڑھنا ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ کھڑا ہونے کے لیے بھی انہیں سہارے کی ضرورت پیش آ رہی تھی، سو وہ قریب ترین کرسی پر بیٹھ گئیں۔ وہ اب بھی کھڑے تھے اور نانی ستارہ کے انہیں بیٹھنے کے لیے کہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ یہ ایسا نقصان ہے جس کا ازالہ بھی ناممکن ہے، پھر بھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ نانی ستارہ نے محض ہاتھ کے اشارے سے بیزاری کا اظہار کیا۔ تم اتنے سال بعد جہاں اگر صرف یہی کہنے آئے ہو تو میں تمہاری بات سن چکی ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ میں آپ سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، کہاں ہے وہ؟ لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر انہوں نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ ایک آخری زخم پر بے رحمی سے کھرنڈ اتری۔ احسان ہوگا آپ کا مجھ پر، اسے مجھ سے نہ چھپائے، میں تڑپ رہا ہوں اس کے لیے، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، میری غلطیوں کی سزا اسے مت دیں۔ زندگی میں پہلی بار یوسف کمال کے ہاتھ کسی کے آگے جڑے۔ بتا دیں وہ کہاں ہے پلیز، میری برداشت کا اور امتحان مت لیں۔ خیام کہاں ہے؟ خیام مر چکا ہے یوسف۔ باہر سے آئی نگینہ کی آواز پہ نانی ستارہ اور یوسف کمال دونوں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ معلوم نہیں کس کام سے وہ جاتے جاتے واپس پلٹ کر آئی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم نگینہ؟ یوسف کمال کی آواز قدرے اونچی ہوئی تھی۔ دل میں کسی بھی طرح یہ بات ماننے کے لیے یارانہ نہ تھا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بچہ اپنی ماں کے بعد چند سال ہی زندہ رہا، تو اسے مرے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے۔ بہت وقار سے چلتی ہوئی نگینہ یوسف کمال کے بالکل سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی، اور جس طرح اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہی تھی، وہ انداز اس کی مضبوطی کو اور بھی نمایاں کر رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیا لوگ مرتے نہیں ہیں؟ فیروزہ بھی تو مر گئی تھی، ہم نے تو تم سے جا کے کوئی سوال جواب نہیں کیا، تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ پھر وہ تو ایک بچہ ہی تھا، اور ویسے بھی یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا یوسف کے پودے کو اس کی پرانی جگہ سے نکال کر دوبارہ کہیں لگا تو وہ مشکل ہی سے اس مٹی کو قبول کر پاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ خیام بھی قبول نہ کر سکا ہمارا ماحول، سو مر گیا۔ یوسف کمال کے چہرے پر پھیلتی تکلیف کا ذرا سا بھی اثر لیے بغیر اس نے بیٹے کی موت کی خبر کی تفصیلات جاری کی۔ نانی ستارہ نے ایک دم ہی رونا شروع کر دیا۔ ان کے بے آواز گرتے ہوئے آنسو نہ جانے کس کس غم کو منا رہے تھے۔ اب تم جاؤ، مجھے اپنی ماں کو سنبھالنا ہے، یہاں ہم تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا، چلے جاؤ فوراً۔ نگینہ نے خونخواری سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یوسف کمال نے کچھ اور کہنا چاہا، مگر وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چلے جاؤ یوسف۔ یوسف کمال کو نہ چاہتے ہوئے کمرے سے باہر آنا پڑا۔ ان کا بیٹا مر چکا ہے۔ برآمدے کے محراب کے نیچے کھڑے ہو کے انہوں نے خود کو اس درد بری حقیقت کا یقین دلانا چاہا، تب ان کی نگاہ سامنے کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پہ پڑی۔ خیام کی بڑی سی تصویر سامنے دیوار پر آویزاں تھی۔ یوسف کمال کی نگاہ ایک سمت پر ساکن ہوئی۔ نانی ستارہ کا وسیع آرائشی برآمدہ، اطراف میں جھوم کر شور مچاتی برسات، سب کچھ کئی فضائیوں میں تحلیل ہوئے۔ صرف وہ تھے اور سامنے دیوار پہ لگی حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہوئی بڑی سی تصویر۔ بادل بہت زور سے گرجا۔ انہوں نے چونک کے ادھر ادھر دیکھا۔ برآمدے میں وہ اکیلے کھڑے تھے۔ نگینہ یا نانی ستارہ میں سے کسی نے بھی انہیں دروازے تک چھوڑنے آنے کی زحمت نہیں کی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی معزز مہمان نہیں تھے، بلکہ وہ تو کسی عام سے ملاقاتی کی بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ یوسف کمال نے شکر ادا کیا کہ وہ اس وقت یہاں اکیلے تھے، ورنہ شاید کبھی بھی۔ چند قدم آگے بڑھ کے اس کے کمرے کے دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں بھی کوئی نہیں تھا، مگر وہ تصویر اب اور بھی نمایاں تھی۔ بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے وہ اس تصویر کو بالکل سامنے آ گئے۔ یہ وہی تھا، وہی سنہری رنگت، وہی براؤن آنکھیں جن کی اداسی اس تصویر میں بھی نمایاں ہو رہی تھی، اور چہرے پہ وہی زمانے بھر سے لاتعلقی کا گہرا تاثر۔ یوسف کمال کی شاید پلک بھی نہیں جھپکی تھی۔ اب کوئی جلتے انگاروں پر بھی کھڑا ہو کے حلف اٹھائے کہ ان کا بیٹا مر چکا ہے تو وہ یقین نہیں کرنے والے تھے۔ وہ جسے محض 4 سال کی عمر میں اس بیمار تھکی ہاری فیروزہ کے سپرد کر کے وہ ان دونوں کے سارے فرائض سے اپنے طور پہ بری ذمہ ہو گئے تھے، وہ ننھا سا بچہ ٹھوکروں کے باوجود بھی زندہ رہا اور آج بھرپور حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔
پتہ نہیں انہیں اپنی اس خوش نصیبی کا جشن منانا چاہیے یا اپنی بد نصیبی کا ماتم کرنا چاہیے۔